نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ بڑی رحمتوں و برکتوں والا دنیا میں رکھا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ پھر روزے کا فائدہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کے روزے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہیں۔ یہ کوئی نفل یا سنت چیز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کا دل چاہے تو وہ رکھ لے، دل نہ چاہے نہ رکھے، بلکہ یہ فرض ہے۔ اور رمضان المبارک کی سب سے بڑی عبادت رمضان کا روزہ ہے۔ طبی لحاظ سے بھی اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ انسان کے جسم کی مثال دریا اور کنویں جیسی ہے۔ دریا اور کنویں میں پانی آتا رہے اور جاتا رہے تو پانی اچھا رہتا ہے، اگر پانی ٹھہر جائے تو اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح 11 ماہ انسان کھاتا پیتا رہتا ہے، رمضان المبارک میں جب روزہ رکھتا ہے تو جس کے جسم سے فاسد مادے ختم ہو جاتے ہیں اور دوبارہ نیا خون، نئی قوتیں، نئی طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور جسم صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ یہ روزے کا طبی فائدہ ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے فوائد ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو رمضان المبارک میں بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ روزے پورے کرے۔ کسی شخص کو کوئی مسئلہ ہو، مثلاً روزہ برداشت نہ ہوتا ہو، تو اپنے معالج سے رابطہ کرے اور معالج سے پوچھے کہ مجھے ایسی کوئی دوا بتائیں، تجویز فرمائیں جس سے روزہ میرے لیے آسان ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کے بہت زیادہ فوائد بیان فرمائے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو مسلمان اخلاص نیت سے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہوتا ہے، اس کا بدلہ میں ہی عطا کروں گا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ ہی ہر ثواب اور ہر نیک عمل کا ثواب عطا فرماتے ہیں، لیکن روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات خاص طور پہ اس لیے ارشاد فرمائی ہے کہ مسلمان جتنی بھی عبادات انجام دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو اسے زکوٰۃ دیتا ہے، اسے کوئی نہ کوئی انسان دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہوتا ہے، تیسرے آدمی کو اکثر اس کا علم نہیں ہوتا۔ چونکہ مخلصانہ عبادت ہے اور ایک طویل عبادت ہے، انسان صبح صادق سے غروب آفتاب تک مسلسل بھوکا پیاسا رہتا ہے، خصوصاً گرمی کے موسم میں گرمی کی شدت کو برداشت کرتا ہے۔ اس لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہوتا ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے۔ ریان کا معنی سیراب کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن وہ دروازہ روزہ داروں کے لیے مخصوص فرمائیں گے، صرف روزہ دار اس دروازے سے داخل ہوں گے اور کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ روزہ داروں کا اعزاز و اکرام ہوگا۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اور اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، صرف عرش عظیم کا سایہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عرش عظیم میں کچھ خوش نصیب لوگوں کو سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں سے روزہ دار بھی ہوں گے۔ اس لیے ہمیں ایک تو روزے کی کوشش کرنی چاہیے، دوسرا جتنے بھی آسمانی علوم ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، حتیٰ قرآن کریم، وہ رمضان المبارک میں دنیا میں آنا شروع ہوئے، نازل ہونا شروع ہوئے، تو رمضان المبارک کے ساتھ اسلامی علوم کو، آسمانی علوم کو، قرآن کریم کو خاص مناسبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت بڑھا دیا کرتے تھے۔ ہر رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قرآن کریم ان کو سنایا کرتے تھے اور وہ حضور کو سنایا کرتے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں حفاظ قراء میں دور کی کا معمول ہے
کہ ایک حافظ صاحب دوسرے حافظ صاحب کو قرآن کریم سناتے ہیں، دوسرے پہلے کو سناتے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام کو حضور سناتے تھے اور جبرائیل حضور علیہ السلام کو سناتے تھے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں رمضان المبارک میں خاص طور پہ قرآن کی طرف توجہ بڑھا دینی چاہیے، لیکن توجہ بڑھانے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو صرف تلاوت ہے بغیر سمجھے، یقیناً وہ بھی ثواب اور فائدے سے خالی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے فائدے ارشاد فرمائے، اور آپ نے فرمایا کہ ایک ایک حرف پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے والے کو 10 نیکیاں کم از کم عطا فرماتے ہیں۔ اگر نماز میں کھڑے ہو کر تلاوت کی جائے تو ایک حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے سمجھ کر پڑھنا۔ اس کی ذرا ضرورت ہے کہ ایک مسلمان قرآن کریم کو پڑھے بھی اور سمجھے بھی۔ بے شک تلاوت کم ہو جائے لیکن سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آسمانی کتاب تورات، انجیل، زبور اور صحیفے اور قرآن کریم جس قوم پر نازل فرمائے تو اس قوم کی زبان میں نازل فرمائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ قوم اس زبان میں اس کو پڑھ کر سمجھ سکے اور عمل کرے۔ لیکن افسوس کہ آج اکثر مسلمان قرآن کریم کو یہ تو پڑھتے نہیں، جو تھوڑی مقدار میں پڑھتے ہیں تو وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ جب ان مسلمان قرآن کو نہیں سمجھے گا تو وہ عمل کیسے کرے گا؟ قرآن کریم میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کو سمجھنے کی ترغیب دی ہے۔ ایک آیت میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے قرآن کریم سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس کے جواب میں ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ یہ کہنا چاہیے کہ بلا یا ربی، کیوں نہیں ہے اللہ، میں قرآن کریم سمجھنے کے لیے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے میری تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ بے شک قرآن کریم کی تلاوت رمضان میں تھوڑی سی کم کر دیں، لیکن سمجھ کر کوشش کریں۔ اس کے لیے بہت سی مستند تفاسیر لکھی ہوئی ہیں، جن میں سے ایک عام فہم مستند تفسیر آسان ترجمہ قرآن بھی ہے، جو حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمان صدام برکاتہم کا لکھا ہوا ہے۔ اس کی اردو بھی سلیس ہے اور ترجمہ بھی سلیس ہے، بالکل آسان ہے، ہر مسلمان کے پاس وہ ہونا چاہیے اور اسے روزانہ پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب ہم قرآن کریم کو سمجھیں گے تو یقیناً اپنی زندگی کی ہر پریشانی اور ہر مشکل کی آسانی اور اس کا حل ہمیں اس میں نظر آئے گا۔ جب نظر آئے گا تو انشاءاللہ عمل کرنے کی توفیق بھی ہوگی۔ آج ہماری پریشانیوں کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم سے دور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن کریم انسانوں کو سب سے بہترین اور محفوظ ترین راستہ بتاتا ہے، سب سے بہترین اور محفوظ ترین راستہ بتاتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان کام کرتا ہے ان کاموں کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، سب سے محفوظ اور اچھا طریقہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس لیے بھی ہمیں قرآن کریم پڑھنا چاہیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم اور رمضان کے روزے یہ قیامت کے دن روزہ دار کی اور تلاوت کرنے والے کی سفارش کریں گے۔ قرآن کریم کہے گا کہ یا اللہ، راتوں کو یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا، مجھے سنتا تھا اور میں نے اسے سونے سے، آرام کرنے سے بچا کے رکھا تھا، اور روزہ کہے گا کہ یا اللہ، یہ سارا دن بھوکا پیاسا رہتا تھا اور یہ روزہ رکھتا تھا، ہم دونوں اس کی سفارش کرتے ہیں، آپ ہماری سفارش قبول فرمائیے اور اس بندے کی مغفرت فرمائیے۔ تو بتائیں جس بندے کی، جس مسلمان کی مغفرت کی سفارش قرآن کریم کرے اور رمضان المبارک کے روزے کریں تو کیسے اس کی مغفرت نہیں ہوگی؟ البتہ ہمیں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ روزہ صرف 3 چیزوں سے نہیں ہوتا کہ انسان کھائے پیے نہ، اپنی خواہش پوری نہ کرے، بلکہ روزے کا تعلق ایک روزہ دار کے پورے جسم سے ہوتا ہے۔ دین ہمیں بتاتا ہے کہ ایک مسلمان کی آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، اس کی زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے اور اس کے کانوں کا روزہ ہونا چاہیے۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ آدمی روزے کی حالت میں زبان سے غلط بات نہ بولے، اور آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آدمی کوئی غلط چیز نہ دیکھے، اور کانوں کا روزہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں روزہ دار کان سے غلط بات نہ سنے، اور ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کو روزے کی حالت میں خاص طور پر کسی گناہ میں استعمال نہ کرے۔
تو ان باتوں کا خیال کرتے اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ہمیں روزے کے پورے فوائد حاصل ہوں گے۔ اگر ان باتوں کا خیال نہیں کریں گے، صرف 3 چیزوں سے بچیں گے تو شرعی فریضہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن روزے کی مکمل برکات ہمیں حاصل نہیں ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا، کم من صائم لیس لہ من صیام الا الظمأ، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جن کو بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی وہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں اور بھوکا پیاسا صبح سے شام تک رہتے ہیں، لیکن وہ گناہوں سے اجتناب نہیں کرتے، جس کی وجہ سے انہیں روزے کی مکمل برکات حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کے روزے اور قرآن کریم سچی محبت نصیب فرمائے، اور اخلاص نیت سے دونوں عبادات ہمیں اہتمام سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔